بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر کسی نے خط لکھا تھا امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کا مطلب ہے جیسے عریضے آج لکھے جاتے ہیں ایسے تب بھی لکھے جاتے تھے۔ خط لکھا امام کو، اور یہ جو بڑا اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ مسئلہ کیا تھا اس کا؟ لکھا مولا سے، مولا مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ امام نے جواب میں یہ پیغام اس کے لیے معین فرمایا کہ دو باتیں یاد رکھو، ایک استغفار کثرت سے پڑھو، ایک اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دو سورہ انا انزلنا کی تلاوت سے، مسلسل بغیر گنتی کے، بغیر شمار کیے ہوئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو، استغفار پڑھو، سارے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ سورہ قدر کی تلاوت کے بہت سارے ثواب، بہت سارے اجر ہیں، کتنے بیان کیے جائیں اور کتنے چھوڑ دیے جائیں۔ آئیے سورہ قدر کو تلاوت کیجئے نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز رسول خدا 2 رکعت نماز ہے۔ یاد رکھیں شب قدر کا وقت شروع ہو چکا جب لفظ شب زمانے کے اعتبار سے آپ کے یہاں شروع ہو چکا، اور لفظ شب قدر کا آخری لفظ لفظ شب کے ساتھ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور روایات کے اعتبار سے یوم القدر من فضل کا لیلۃ القدر، قدر کا دن بھی فضیلتوں میں ایسے ہی جیسے قدر کی رات ہے۔ تو آپ کے میرے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں جتنے اعمال کر سکتے ہیں ان میں ایک نماز رسول خدا، جو اس سے پہلے شاید کبھی آپ نے نہ پڑھی ہو، اور پڑھی ہو تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ۔ یہ 2 رکعت نماز راوی کو امام نے کب بیان کی؟ جبکہ وہ نماز جعفر طیار پوچھ رہا تھا۔ ارشاد فرماتے مولا کہ جعفر طیار نے جو نماز پڑھی اسے کیوں بھول گئے؟ نماز جعفر طیار پیغمبر نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، مگر نماز رسول خدا جعفر طیار پڑھتے تھے۔ ایک توجہ دلانے کے لیے کہ جعفر طیار کی نماز پوچھ رہے ہو، احمد مختار کی نماز کیوں نہیں پوچھتے؟ 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز میں دونوں رکعات کے اندر حالت قیام میں الحمد کے بعد نیت واضح ہو چکی، نماز رسول خدا قربتاً اللہ۔ 2 رکعت نماز حالت قیام میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، حالت رکوع میں رکوع کے ذکر کے بعد 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے تو 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، سجدہ اول یا اولا میں 15 مرتبہ ذکر سجدہ کے بعد، اس سے اٹھ کر جو بیٹھتے ہیں درمیان 2 سجدوں کے 15 مرتبہ پھر پڑھیے، سجدہ ثانیہ میں 15 مرتبہ ذکر سجدہ کے بعد، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ، یا 7 مقامات بنے کہ جن 7 مقامات پر آپ نے ہم نے 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ نماز رسول خدا، قیام، رکوع، پھر بعد والا قیام، پھر سجدے اولا، پھر درمیان میں، پھر سجدے ثانیہ، پھر اس کے بعد 7 مقامات، اور 7 کو رکعت اول میں مقام، 7 رکعت دوم میں مقامات، برابر برابر۔ یہ ہے نماز رسول خدا۔ سورہ انا انزلنا کے بغیر محمد کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا مرحلہ نماز سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ لوگ پوچھتے کیا کریں ساری رات جاگ کر؟ تو ساری رات جاگ کر عبادات تو اتنی ہیں
کہ رات چھوٹی ہے اور ذکر آل محمد بہت ہے. نماز سید کونین صلوات اللہ علیہ 2 رکعت نمازی، اور اس نماز میں الحمد کی تلاوت کے بعد 100 مرتبہ رکعت اول میں سورہ انا انزلنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. 2 نہیں 100. کبھی ایسا نہ ہو کہ سماعت کا مسئلہ ہو جائے. تو 2 تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو 2 ہی تو کر رہے ہیں. 2 100 مرتبہ. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ. بس چھوٹی سی نماز ہے. بڑی شہزادی کی نماز مختصر سی ہے. تو سب سے طویل نماز نماز امام حسین، وہ الگ موضوع ہے، وہ بیان نہیں کر رہا، صرف سورہ انا انزلنا کی بات کر رہا. نماز رسول خدا، نماز شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ. اور تیسری ایک نماز جو آپ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج بھی کسی خبر کے آنے کی بنیاد پہ پڑھیں، یعنی کہ نماز وحشت قبر ترجمہ اردو میں، اور صلاۃ لیلۃ الدفن الفاظ عربی کے. دفن کی پہلی رات کی نماز میں سورہ انا انزلنا سب کو یاد ہے کیسے پڑھی جاتی ہے. رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی خالدون تک. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا. تو کیا پتہ آج کی رات میں کتنے لوگ دفن ہوں. تو اگر موقع ملے تو آج کی رات میں نماز لیلۃ الدفن پڑھ لیجئے کہ روئے زمین پر جن اور انس میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے کوئی دفن کیے گئے ان تمام کے لیے پڑھتا ہوں سورہ انا انزلنا. اور چوتھی بات، اللہ کے رسول جب معراج پر پہنچے تو معراج پر چوتھے آسمان پر با اختلاف روایت چوتھے آسمان پر اللہ کے رسول نے نماز جماعت کرائی. سارے انبیاء موجود ہیں اور خاتم الانبیاء، انبیاء کے سید و سردار امام جماعت بنے. آپ نے اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی، اور خدا کی طرف سے آپ کو پابند کیا گیا کہ نماز میں رکعت اول میں، اب وہاں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کے لحاظ سے رکعت اول میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی الحمد کے بعد 1 مرتبہ، اور رکعت دوم میں 2 رکعت نماز تھی. اس کا نام کیا تھا وہ الگ موضوع ہے، نماز 2 رکعت تھی. رکعت دوم میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھی. جب خدا سے ملاقات کا مرحلہ ہوا تو پروردگار نے فرمایا سورہ اخلاص میرے لیے ہے، اور سورہ انا انزلنا اے محمد تمہارے اور تمہارے اہل بیت کے لیے ہے. وہ نماز سب سے بہترین ہے جس نماز میں رکعت اول میں انسان الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھے. امام فرما رہے ہیں جب یہ پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سارے پچھلے گناہ بخشے گئے، اب نئے سرے سے اپنے اعمال کی جستجو کرو. سورہ انا، مغرب ہو، عشاء ہو، ظہر ہو، عصر ہو کہ فجر ہو، رکعت اول میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت. تو یہ اس کی اہمیت کا عنوان ہے. نیا لباس پہنے تو سورہ انا انزلنا تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے کپڑوں پہ چھڑک لیں. جب تک پہنیے گا تب تک عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. قبرستان جائیے اور قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ لیجئے تو خدا مرنے والے کو بھی اور آپ کو بھی فزع اکبر سے بچا لے گا، قیامت کی ہولناکی سے بچا لے گا. تو سورہ انا انزلنا جتنا پڑھ سکتے ہوں پڑھتے چلے جائیں، نہ دن دیکھیں نہ رات. صرف 5 ہی تو آیتیں ہیں، مشکل تو نہیں ہے.